لیکن عورت کو کہا تم سیف رہو۔ کتنا بڑا مقام ہماری شریعت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے عورت کو دیا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہیں تشریف لے کے گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ شادی کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی جب ہوئی تو تیسرا دن تھا، اور تیسرے دن اپنی بیٹی کو لے کے لیے جانا، یا 7ویں دن جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے لے کے جانا، یہ ثابت ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے تو تیسری دن آپ جائیں اس کو لے کر آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی چلیں گھر چلتے ہیں، آپ کا تیسرا دن ہے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش تھی کہ بیٹی کیا کہتی ہے۔ یہ ہے وہ گھر کا اصل مقصد جو ایک گھر میں باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ قربان جاؤں ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی کمی کو خود پورا کر دیا، وہ کمی خود پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کمی ہونے نہیں دی۔ کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں فوت اس کی ہو جائے اور وہ اپنی بیٹی کو ماں کی کمی جو ہے وہ پوری کر دے؟ بہت کم ایسے باپ ہوتے ہیں۔ شادی کر لیتے ہیں تو پھر بچیاں نظر ہی نہیں آتی ہے باپ کو۔ شادی کے بعد ماں کے فوت ہونے کے بعد ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پپلار رکیگی پمور پپلار رکیگی پمور غرقیگی، اس طرح کوئی لفظ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بچے پھر بھی سنبھل جاتے ہیں، لیکن ماں کے مر جانے کے بعد بچے بگڑ جاتے ہیں۔ پمور رکیگی پپلار رانیگی پمور رکیگی، باپ کے مرنے کے بعد گھر تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے خراب ہو جاتے ہیں بچے، لیکن ماں کے مرنے کے بعد بچے بگڑ جاتے ہیں، بالکل بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز زندہ کر دی کہ میں نے صرف ایک عورت سے نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 سے نہیں، 11 خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کے حق میں کوئی کمی نہیں کی۔ پیغام دے دیا باپ کو کہ تمہارا اگر اس قسم کے حالات میں آ جاؤ تو اپنے بچوں کو بے سہارا مت چھوڑو۔ اکثر لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، دوسری بیوی کہتے ہیں دفع کر دو، آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں ملنا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو ہی وہ اپنے آپ سے ہٹا دیتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں باپ کی دوسری شادی کرنے کے بعد۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا جابر شادی کر لی؟ ہاں، عرض کی اللہ کے رسول شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا جابر کس سے کر لی، کنواری سے کر لی یا کوئی مطلقہ بیوہ تھی؟ تو عرض کی اللہ کے رسول پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر اس کے ساتھ شادی میں نے کر لی، یعنی کہ کنواری نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم کنواری سے شادی کر لیتے، کنواری سے شادی کر لیتے، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا، یعنی آپ کی خوبصورت زندگی بنتی، کیونکہ خود بھی تو تم جوان ہو۔ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ٹھیک ہے، لیکن میری چھوٹی چھوٹی بہنیں رہ گئی ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری بہنیں رہ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ ایسے خاتون سے شادی کر لوں جو میرے جو ہے بہنوں کی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لہٰذا مجھے اس سے وہ عورت جو کنواری ہے اس سے زیادہ بہتر وہ عورت لگی جس سے میں نے شادی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کیا کہ اے اللہ تو جابر کی مغفرت فرما، اے اللہ تو جابر کی مغفرت فرما، اے اللہ تو جابر کی مغفرت فرما۔ بتائیں یہ پیغام دے دیا کہ ٹھیک ہے میرا حکم ہے کہ وہ کنواری سے شادی کر لیتا، میرا حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ کنواری سے شادی کر کے اپنی زندگی خوبصورت گزارتا، لیکن حضرت جابر نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کتنی مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی۔ یہ باپ کو پیغام دے دیا، آج کے باپ کو پیغام ہے۔ آج کا باپ تو اگر دوسری شادی کر لے تو وہ تو تباہی نہ کسی، یاد رکھے جوانوں اور یاد رکھے کوئی وہ شخص جو شادی کرتا ہے کبھی بھی اپنی زندگی کا پور، اپنی زندگی کی رسی عورت کے ہاتھ میں مت دے، نہ، آپ کی زندگی کا حق آپ کے اوپر ہے، کسی غیر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے جہاں چاہے گھمائے پھرائے۔ ٹھیک ہے نخرے اٹھائیں لیکن بدتمیزیاں برداشت نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی چلتے ہیں نا، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔
ابا جان بھی آپ ہیں، نبی بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، لیکن آپ ہی سے میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغیر علی کی اجازت کے گھر کے باہر نہ نکلنا، کبھی باہر نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائی۔ کچی تو زمین تھی فاطمہ کے گھر کی، یہ نہیں دیکھا کہ مال والے ہیں تو حضرت عمر کو دے دو، عثمان کو دے دو، نہ علی کو منتخب کر دیا فاطمہ کے لیے۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، منتخب کر دیا کہ یہ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ علی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، ولایت ہی ان کے پاس ہے۔ وہ فاطمہ جو علی کو دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے علی کے لیے کہ فاطمہ ان کی جولی میں دے رہے ہیں۔ حیا کے ماتھے پہ تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین ہے یہ، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا جو ملا جو تجھ کو ہے راج زہرا، یہ دنیا بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ اور پھر کیا فرماتی ہے، رب کو راضی کرنے کے واسطے رات مانگتی ہے لمبی زہرا۔ وہ کون سی زہرا جن کی تربیت یہ ہو چکی ہے کہ خود حضور علیہ السلام کی عادت بھی یہ تھی کہ رات کو تہجد میں قرآن پڑھنا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی عادت تھی سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور نماز شروع کرتی ہے، سورہ فاتحہ ختم، سورہ بقرہ ختم، سورہ جو ہے آل عمران ختم، سورہ نساء ختم، اور ایک رکعت مکمل کر کے اتنے میں اذانوں کا وقت قریب ہو گیا، فجر کی طلوع کا وقت قریب ہو گیا، فوراً دوسری رکعت کیا کر دی، ختم کر دی۔ سردیوں کی راتیں کتنی لمبی راتیں ہیں، لیکن فاطمہ ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ تربیت باپ نے کی ہے، اس کو کہتے ہیں گھر۔ گھر اس چیز کا نام ہے، گھر کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ بچوں کو ہر اتوار کے دن پیزا لا کر دو، گھر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بچوں کو ہر اتوار کے دن جو ہے ایوب پارک لے کے جاؤ، گھر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر جو ہے برتھ ڈے اور سنڈے اور یہ چیزیں مناؤ، گھر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، گھر ایک تربیت گاہ ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے بھی۔ آپ نے کچی زمین پر بیٹھ کر نبی کی شان دیکھے، کچی زمین پر بیٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا دی، اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے ہسبینڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سسر کو پیغام ہے، سسر کو پیغام ہے کہ اپنی بیٹی کے ہسبینڈ کو آپ وہ دیں، حیثیت دیں، خدا کی قسم وہ آپ کی بیٹی کو بھی حیثیت دے گا۔ پیغام ہے سسر کو، آپ اس کو ہلکا مت لیں، چھوڑ دو یار، باہر چلے گئے، چلو میں ہوں نا، میں کس لیے ہوں، نہ 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 نہ۔ اللہ ہر بیٹی کو سمجھ عطا فرما دے، بیٹیوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ بیٹیاں ہوتی ٹھیک ہے، دل پگھل جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں کی وہ کر لو، آپ بڑی مشکل میں، پانی بھرنا ہوتا ہے، چکی پیسنی ہوتی ہے، ہاں جاوید بھائی، چکی پیسنی ہوتی ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے، جا کے غلام مانگ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، ابا جان وہ میں آئی تھی، جی بتاؤ بیٹا، وہ میں آئی تھی مجھے چاہیے غلام۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ وہ دیکھو نا میرے ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہیں، چھکی چلا کے میرے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، اور یہ دیکھو میرے سینے پہ نشان پڑ گئے ہیں پانی لا لا کر۔ اپنی بیٹی کے لیے مانگ سکتے تھے تو کیا نہیں مانگ سکتے تھے، جس کے ایک ہاتھ کے اٹھنے پر اللہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے سکتا ہے، جس کے ایک انگلی پر اٹھنے پر اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ کیا جس کے ایک ہاتھ کے جو ہے اس پر صحابی کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ سیدھی ہو سکتی ہے، جس کے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں کو شفا دے سکتا ہے، جس کے لعاب مبارک ابو بکر صدیق کی ایڑی سے زہر نکال سکتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھتے تو کیا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے اس سے بہترین چیز نہ بتاؤں؟ جی ابا جان بتا دیجئے۔ یہ ہے وہ تربیت گاہ،
گھر صرف جو ہے وہ خرچوں کا نام نہیں، گھر جو ہے وہ غلام اور گھر جو ہے وہ نوکر رکھنے کا نام نہیں، گھر اچھی گاڑی رکھنے کا نام نہیں، گھر جو ہے وہ ٹائلوں سے سجانے کا نام نہیں۔ فرمایا اے بیٹی تجھے میں اس سے زیادہ بہترین چیز نہ بتاؤں؟ جی ابا جان بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تیرے لیے غلاموں سے زیادہ بہتر ہے۔ پیغام دے دیا بیٹی کو کہ نہ یہ دنیا کی چیزیں ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب حضور علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی حضور علیہ السلام کے پاس اور رونے لگی۔ حضور نے ان کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ روئی، پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرائی۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تجھے کیا کہہ رہی تھی، تجھے کیا کہہ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضور نے میرے کان میں کہا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اچھا پھر تم مسکرائی کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تیری ملاقات میرے سے ہوگی۔ اس لیے چند مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو انتقال